عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا آج کا موضوع انسین پیسج ہے، جسے اردو میں اندیکھا اقتباس کہتے ہیں۔ اندیکھا اقتباس او لیولز 3247 کے پیپر 2 کا کوشچن نمبر 1 ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھی آپ نے کچھ اندیکھے اقتباسات کی مشق ضرور کی ہوگی، اپنی کلاس میں بھی کی ہوگی، اور آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے سے بھی میں نے بہت وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کام کے کرنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا ہوگا۔ آج ہم ایک بار پھر ایک نئے اقتباس کے ساتھ یہ مشق کریں گے، اور اس بار ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ امتحان میں مقررہ وقت کا خیال رکھیں، جو ٹائم مینجمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے کسی بھی پیپر کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی پرچے کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کس سوال کو کتنا وقت دیا جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین میں کہ اس پرچے کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، یعنی 3 سوالات جو ہمیں کرنے ہیں پیپر 2 میں، اس کے لیے 2 گھنٹے کا وقت مقرر ہے۔ نمبر جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اس کے 50 نمبر ہیں اس پیپر کے بھی، یعنی ویٹیج ایکول ہے، لینگویج کا اور لٹریچر کا ویٹیج ایکول ہے، یکساں ہے، برابر ہے۔ 50% نمبر پیپر 1 کے ہیں اور 50% نمبر پیپر 2 کے ہیں۔ اب اس پرچے کا جو ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ٹیکسٹ، یعنی یہ جو پورا پرچہ ہے یہ خالصتاً ادبی متون، لٹریری ٹیکسٹ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ایک تو وہ ٹیکسٹ ہے جو کیمبرج نے پرووائڈ کیا ہے، پرسکرائب ٹیکسٹ، جس میں 8 پروز کے سیکشن ہے اور 8 ہی پوئٹری کے سیکشن ہیں، اور ان دونوں حصوں میں سے 2 سوالات ایگزامنر پوچھتے ہیں اور کوئی ایک جواب آپ کو دینا ہوتا ہے۔ یہ 15 نمبروں کا سوال ہے، کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3۔ لیکن آج جس سوال کی ہم مشق کر رہے ہیں یہ کوشچن نمبر 1 ہے۔ اس کا کوئی پرسکرائب ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی امتحان میں آ سکتا ہے، اور یہ پروز سے بھی ہو سکتا ہے اور پوئٹری سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہوگا لٹریری ٹیکسٹ، یعنی کوئی ادبی متن ہی ہوگا۔ کوئی شاعری کا اسٹینزا ہو سکتا ہے، 2-3 اسٹینزا ہو سکتے ہیں۔ ایگزامنر عام طور پر 20 لائنیں تک دیتے ہیں، یعنی 6 اشعار سے لے کر 10 اشعار تک امتحان میں دیتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں جو سب سے بڑی دشواری یا پریشانی طلبہ کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ ٹیکسٹ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، کبھی نہ پڑھا ہو، آپ کے نظروں کے سامنے سے وہ نہ گزرا ہو، کیونکہ کلاسیکل یا جدید دور کے کسی بھی شاعر یا نثر نگار کا کوئی بھی ادب پارہ اور اس کا کچھ حصہ امتحان میں سوال کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پرچے کے 3 حصے ہیں۔ 2 سوال تو پرسکرائب ٹیکسٹ سے آتا ہے، جس کی ویڈیوز الگ سے آپ کو پیش کی جائیں گی، اور پہلا سوال جو ہوتا ہے پیپر 2 کا، جسے حصہ الف کہتے ہیں، وہ اندیکھے اقتباسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے 20 نمبر مختص کیے گئے ہیں، 20 مارکس ہیں اس کے۔ ہم نے اپنی کتاب میں، جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کتاب میں نثر کے حوالے سے اور نظم کے حوالے سے بہت سی چیزیں شامل کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کلاسیکی دور کی چیزیں بھی ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، میر حسن ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جدید دور میں فیض ہیں، اقبال ہیں، مجاز ہیں، مخدوم ہیں، بے شمار شاعروں کو ہم نے شامل کیا ہے مشق کے لیے، تاکہ ہر شاعر کے انداز سے آپ
واقف ہو سکیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو صفحات ہیں کتاب کے، یہ غور سے دیکھیے، 108 سے لے کر 199 تک یہ سارے مشق کے لیے یہ ساری باتیں، یہ ساری ہدایات جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ سیمپل آنسرز، سوال کا طریقہ کیا ہوگا، سوال کس قسم کا آئے گا، نثر کے سوالات کیسے ہوں گے یعنی پروز کے، یا نظم کے سوالات کیسے ہوں گے یعنی پوئٹری کے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پیج نمبر 108 سے لے کر 199 تک بک 1 پہ مل جائیں گی۔ کیمبرج او لیول فرسٹ لینگویج حصہ اول، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 108 سے لے کر 199 تک اسی کام کی مشق پیش کی گئی ہے۔ اندیکھے اقتباسات کو سوال کے طور پر، نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آپ اس کی مشق کر کے اس کام میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مارکس اسکیم کے بارے میں بھی اس سے پہلے آپ سے بات کی کہ ایگزامنر ایکسلنٹ کن بنیادوں پر دیتے ہیں، جس کے نمبر 18 سے 20 ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ یعنی 15 سے 17 نمبر تک جو نمبر دیے جاتے ہیں اس میں کون کون سی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ گڈ یعنی 11 سے 14 نمبر کی بنیاد کیا ہے۔ سیٹسفیکٹری یعنی 7-8 مارکس میں ایگزامنر کیا باتیں دیکھتے ہیں اور کن باتوں کے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں جو بہت کم ہو کے صرف 7 سے 10 مارکس ملتے ہیں آؤٹ آف 20۔ اور پور یعنی 4 سے 6 ہی نمبر صرف ملتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو فرسٹ بینڈ ہے، یہ بینڈ مارکس اسکیم کا بینڈ ہے، تو یہ جو فرسٹ بینڈ ہے اس میں ایگزامنر کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں بالکل بہت کلیئر کہہ رہا ہے کہ شوز اے کلیئر کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ، یعنی بہت تنقیدی انداز میں آپ سمجھ پائے ہوں۔ شوز اے کلیئر کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ اینڈ اٹس ڈیپر امپلیکیشن، یعنی آپ بہت تنقیدی انداز میں سمجھداری سے اس ٹیکسٹ کو سمجھ سکے ہیں اور بہت گہرائی کے ساتھ اس کو اپنے جواب میں شامل کیا ہو۔ اچھا، رسپانس جو آپ کا ہونا چاہیے وہ سینسٹیولی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایگزامنر کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، اس بینڈ کو پڑھیے، بہت ڈیٹیل میں ہونا چاہیے، اور رائٹر نے جو مقصد اپنا رکھا ہے سوال میں پوچھ کر کے جو باتیں پوچھی ہیں وہ جواب میں اسے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ باتیں۔ اچھا، پھر آخری پوائنٹ دیکھیں، ویل سلیکٹڈ ریفرنسز کی بھی بات کر رہا ہے کہ آپ کو کوٹیشن بھی پیش کرنا ہے جواب لکھتے ہوئے۔ تو ہم ٹاپ بینڈ، یہ اس بینڈ کا مطالعہ کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے گا یہ یہاں پر شامل ہے، روک کر کے سنیے، دیکھیے، پڑھیے، اس کو غور کیجیے کہ کن باتوں کو ایگزامنر جو ہے اس سوال میں چیک کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ جب میں نے یہ آڈیو ویژول لیکچر تیار کیا تھا انسین کا پاسٹ پیپر کے حوالے سے، بہت تفصیل سے ہدایات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب میں مختصراً، چونکہ ٹائم مینجمنٹ بھی ضروری ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے، بہت تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ 45 منٹس میں یہ کام ختم ہو جائے، تو بہت جلدی ذرا ہدایات کو بھی دیکھ لیجیے مختصراً۔ او لیول سلیبس A 3247 کا یہ جو پرچہ ہے، اس کا یہ پہلا سوال اندیکھے اقتباس کا ہوتا ہے، اور اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں، اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے۔ اقتباس نثر یعنی پروز یا شاعری سے متعلق ہوتا ہے، کسی بھی شاعری کے 2-3 اسٹینزا یا 20 لائنیں، 20 لائنز، 20 ورسز یا 10 اشعار ایگزامنر دے سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو اب تک پاسٹ پیپر میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 20 لائنیں تک آئی ہیں پوئٹری کی، اور نثر میں 300 سے 400 الفاظ تک آئیں۔ اور یہی بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نثر کا اقتباس جو دیتے ہیں ایگزامنر، جو اب تک آیا ہے 2-3 بار، وہ افسانے میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے جو ہے ایک ناول کا ایک صفحہ دیا، میرات العروض کا، تو ناول سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ افسانے، ڈرامے، ناول، طنز و مزاحیہ جو مضامین ہوتے ہیں، یا انشائی مضامین جسے ہم لائٹ ایسیز کہتے ہیں، جو لٹریری ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے کسی خاص حصے سے جو ہے نا سوال بنایا جاتا ہے، اور یہ جو سوال بنایا جاتا ہے اس میں ٹیکسٹ جو پڑھنے والا حصہ ہوتا ہے سوال کے علاوہ، وہ 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک صفحہ بڑا A4 سائز کا، جس میں سارا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھ کر کے سوال میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شاعری کے اقتباس میں سے بھی یہ جو شاعری پوئٹری کا سیکشن ہوتا ہے، یعنی اگر ایگزامنر نے دیا ہے اس سوال میں، کیونکہ ایگزامنر کی مرضی ہے کہ وہ کسی نثر سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، پروز سے، یا پوئٹری سے بھی پوچھ سکتے ہیں انسین کے کوسچن میں، تو اگر وہ شاعری کے اقتباس میں سے کسی بھی نظم کے مخصوص اشعار کو دیں گے تو اس کی تعداد
زیادہ نہیں ہوگی. 20 بہت طویل نظمیں، بہت لمبی نظموں میں سے بھی اگر کوئی دیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20 ورسز دیں گے، 20 لائنیں دیں گے. 3 اسٹینزا دے سکتے ہیں، یا عموماً 6 سے 8 اشعار بھی امتحان میں آئے ہوئے ہیں. پاس پیپر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اشعار کی تعداد جو ہے وہ عام طور پر 6 سے 10 ہوتی ہے، اور اگر لائن کی تعداد دیکھی جائیں کتنے ورسز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 20 ہوتے ہیں. اچھا، سوال کے ساتھ یہ جو کوشچن دیتا ہے ایگزامنر انسرٹ کے ساتھ، وہ جو انسرٹ ہے جس میں پوری پوم یا پورا جو ایک اقتباس ہے وہ موجود ہے، اس کے ساتھ پیپر میں یہ جو کوشچن پیپر ہے اس میں سوال بھی ایک دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی اسپیس آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے، لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ لائنیں تقریباً کوئی 40-42 لائنیں ہوتی ہیں. سطور کی تعداد، سطر کی تعداد، سطور کی تعداد 42-43 ہوتی ہے. یعنی وہ ایگزامنر جو ہیں وہ سوال کے نیچے لائنیں بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لائنیں تقریباً 42-43 لائنیں ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 400 الفاظ تک لکھ سکیں. ہر لائن کو اگر آپ یوز کریں گے تو 400 الفاظ ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اس اسپیس میں کام مکمل نہیں کیا ہے تو ایگزامنر نے پیپر یعنی کوسچن پیپر کے آخر میں بھی ایک صفحہ دیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو بقیہ جو جواب ہے، جواب کا وہ حصہ جو اب اس اسپیس میں نہیں ہو سکا ہے، اسے آپ آخری صفحے پہ کوسچن نمبر ڈال کے تحریر کر دیں، لکھ دیں. تو سوال کے ساتھ اسپیس ملا ہوا ہوتا ہے. اب سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کے ساتھ 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ بھی ایگزامنر نے پوچھے ہیں، ٹھیک ہے، 3 اشارے بھی دیے ہیں. تو سوال کے ساتھ ان 3 اشاروں کو بھی جواب میں شامل کرنا لازمی ہوتا ہے. کچھ باتیں سوال کی کوشچن میں موجود ہوتی ہیں، 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ ہوتے ہیں. ابھی میں آگے جا کر کے پلاننگ آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی باتیں کوشچن میں ہوتی ہیں، جس کو مختلف رنگوں سے یا سرکل بنا کے یا نمبرنگ کر کے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کے علاوہ کوشچن میں بھی کوئی نہ کوئی بات پوچھی جاتی ہے، ضرور پوچھی جاتی ہے. تو اب ان باتوں کو بھی غور سے دیکھ لیجئے جو آپ کے لیے ہدایات ہے. خاص طور پہ اقتباس، یعنی ہم جب کام شروع کریں، اپنا یہ کام شروع کریں، پیپر 2 کا کوشچن نمبر 1 جب شروع کریں، سوال نمبر 1 پڑھنا شروع کریں، تو اقتباس چاہے نثر کا ہو یا نظم کا، اسے پوری توجہ، پورے غور سے پڑھیے، پوری توجہ سے پڑھیے، پورے غور سے پڑھیے، اور سوچئے کہ یہ اس پیسج کی تھیم کیا ہے، نظم کی ہو یا پروز کی ہو، نثر کی ہو، اس کی تھیم کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا کہانی آگے بڑھ رہی ہے، کس مقصد کے لیے یہ نظم لکھی گئی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ سوچنا شروع کریں گے. اقتباس کے بارے میں پوچھے گئے سوال میں جو کوشچن پوچھا گیا ہے اس میں دی گئی ہدایت، جو بھی انسٹرکشن ہے کوشچن میں کہ بھئی اس میں پیغام کیا ہے، یا زوال کی بات کی جا رہی ہے، یا قوم کے بری حالت، بدترین حالت کی بات کی جا رہی ہے، جو بھی اس نظم میں پوچھا گیا ہے، یا فطرت کے مناظر کی بات کی جا رہی ہے، منظر کشی کی جا رہی ہے، جو بھی کوشچن میں بات پوچھی گئی ہے، جس طرح سے پوچھی گئی ہے اس کو غور سے پڑھنا ہے. پھر جو 3 اشارے ایگزامنر کہتے ہیں کہ یہ ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں، ان اشاروں کو بھی غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ نظم میں کیا کیا باتیں ہیں. نظم یا نثر کے الفاظ کو اکثر طلبہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتے ہیں. عموماً لینگویج کا مسئلہ ہے بچوں کا اردو کے حوالے سے، تو پوئٹری سمجھنا، ایک ایک لفظ کو سمجھنا شاعری کے زبان کی، یا کوئی بھی ناول یا ڈرامے سے کوئی چیز دی گئی ہے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا طلبہ کے لیے، بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس ضمن میں بہتر طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے کہ نظم یا نثر کے مجموعی تاثر، یعنی جو اس میں ایک کلیکٹیو جو بات آپ کو نظر آ رہی ہے، مجموعی طور پر جو میسج آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا جو اس نظم کی یا نثر پارے کی تھیم دکھائی دے رہی ہے، اس کا مقصد جو نظر آ رہا ہے، یا اس میں جو پیغام ہے، یا اس میں جو بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجموعی طور پر اس پر توجہ دی جائے. ایک ایک لفظ کے معنی کی طرف توجہ دینے سے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، اور آپ بہتر طریقے سے اس کام کو نہیں کر پائیں گے. تو کوشش کیجئے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک مجموعی تاثر، جو بھی امپریشن پڑ رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، جو بھی آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، بس اس کے بارے میں توجہ دیں، اور کوسچن کے جو پوائنٹس ہیں اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کے اکارڈنگ ٹو کوسچن کون کون سی باتیں ریلیونٹ ہیں، اور اس کا جواب لکھنا شروع کریں گے، اور اس سے پہلے پلاننگ بھی کریں گے. 3 اہم اشاروں یعنی انڈیکیٹو کانٹینٹ کے علاوہ ممتحن یعنی ایگزامنر اقتباس کے اوپر موجود سوال میں بھی کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور پوچھتے ہیں. یعنی صرف 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کوسچن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اہم بات پوچھی جاتی ہے. تو طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے
ان نکات پر بھی توجہ دیں، ان پوائنٹس پر بھی پوری توجہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد اقتباس میں عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کوشچن عام طور پہ اس میں اسلوب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، طرز بیاں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، انداز تحریر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے مقصدیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس نظم یا نثر پارے کے پیغام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، نظم یا نثر کے جو مجموعی تاثر ہیں اس کے بارے میں کچھ اشارے موجود ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو جواب لکھتے وقت ان تمام باتوں کو غور سے سمجھنا ہے۔ کبھی کبھی ایگزامنر نے، اگر آپ 2016 والا میرا آڈیو ویژول لیکچر دیکھیں گے تو اس میں الفاظ اور زبان و بیان کو 2 پوائنٹ بنایا گیا ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ زبان و بیان اور الفاظ میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے اس کام کو کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ زبان و بیان کا انداز کیا ہے اور الفاظ سے یعنی ڈکشن سے کیا مراد ہے۔ تو ذرا ملتے جلتے بھی اشارے ہوں تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو الگ کیسے کرنا ہے، اس کو الگ پیراگراف میں کیسے لکھنا ہے، وہ اس آڈیو ویژول لیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو بات پوچھی گئی ہے اس کو الگ پیراگراف میں ضرور تحریر کر کے ایگزامنر کو بتائیں۔ جواب کو 4 یا 5 پیراگراف میں تحریر کرنا چاہیے، ہر بات کو ایک ہی پیراگراف میں نہیں بتا دینا چاہیے، جواب کو الگ الگ پوائنٹس کی فارم میں الگ الگ پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ پھر پیچیدہ اور مرکب جملے، ایگزامنر رپورٹ میں بار بار یہ بات لکھی جاتی ہے جس کو ہم کمپلیکس سینٹنس اسٹرکچر کہتے ہیں۔ تو پیچیدہ اور مرکب جملے تحریر میں حسن پیدا کرتے ہیں، جواب میں یعنی وہ جو جواب میں آپ جو الفاظ یا زبان استعمال کر رہے ہیں، جو جملے استعمال کر رہے ہیں، اس میں حالانکہ، لہٰذا، دوسرے الفاظ میں، اس کے باوجود، نسبتاً، اس کے برعکس، بجائے، البتہ، چنانچہ، کیونکہ، یہ سارے کنیکٹیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں ابھی استعمال کر رہا ہوں سارے یہ کنیکٹیوز ہیں وغیرہ، یہ سارے جو الفاظ ہیں، اس جیسے الفاظ کو استعمال کر کے جو 2 جملے ہیں اس کو ملا کر کے تحریر کیا جائے، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانے کے لیے اس کو ان کنیکٹیوز کا استعمال کیا جائے۔ اس طرح کمپلیکس سینٹنس بنتا چلا جائے گا۔ کوشش کی جائے کہ ایسے جملے ایگزامنر کو پڑھنے میں ملیں تاکہ ایگزامنر خوش ہو اور آپ کو زیادہ نمبر دے، کیونکہ مارک اسکیم اور ایگزامنر رپورٹ میں ایسے جملے لکھنے کی تاکید کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ بچے ایسے جملے استعمال کریں، اس لیے میں آپ کو یہ بات یہاں پر بڑی واضح انداز میں بتا رہا ہوں۔ اقتباس کا جواب دیتے وقت نظم یا نثر سے مناسب حوالے، یہ بھی مارک اسکیم اور ایگزامنر رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مناسب حوالے یعنی کوٹیشن یا ریفرنس ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ شاعری کا کام کر رہے ہیں اندیکھا اقتباس کا تو آپ کوشش کریں کہ 2-3 اشعار کی ریفرنسز ضرور دیں، حوالے ضرور دیں، اور اگر آپ نثر سے بھی کام کر رہے ہیں تو 1-2 جملوں کے حوالے ضرور لکھیں۔ تو کوٹیشن کا استعمال بھی ایگزامنر نے ہدایت کی ہے کوٹیشن کا استعمال کرنے کی، تو اس کی جانب بھی توجہ دیجیے، کم از کم 2-3 حوالے ضرور تحریر کریں۔ تو اب آئیے جناب، ہم اب اس جو آج کا کام ہے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی اگر پلاننگ کی جائے، اس کی منصوبہ بندی کی جائے تو وہ کام بہت عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور منصوبہ بندی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو جواب میں وہ زیادہ کاٹ چھانٹ نہیں ہوگی، کلمزی نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اس پیراگراف میں جو پیراگراف نمبر 1 ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پیراگراف نمبر 2 میں آپ کو کون سی بات لکھنی ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کوشچن نمبر جو 1 ہے اس کے پیراگراف نمبر 3 کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں، پیراگراف 4 میں کون سی باتوں پہ فوکس کرنا ہے، پیراگراف 5 میں کون سے کنکلوژن کے طور پہ جوابات میں باتیں لکھنی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پلاننگ کے ذریعے سے آئیں گی، منصوبہ بندی کے ذریعے سے آئیں گی۔ تو کسی بھی کوشچن کو پڑھنے کے بعد، اس کی عبارت کو پڑھنے کے بعد، اقتباس کو پڑھنے کے بعد منصوبہ بندی بہت بنیادی چیز ہے، اور میں ہر بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی ضرور کیجیے، پلاننگ ضرور کیجیے۔ 10 منٹ لگائیے، فوراً لکھنا مت شروع کیجیے، کوشچن پڑھا اور شروع ہو گئے لکھنا، اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ آپ جب پلاننگ کریں گے تو کام اچھا ہوگا، آپ کو اس کا آرڈر پتا ہوگا، ترتیب و تسلسل پیدا ہوگا آپ کے کام میں، خوبصورتی پیدا ہوگی، حسن پیدا ہوگا، جواب میں ایک کنٹینیویشن آئے گا، پیراگراف اچھے ہوں گے، پوائنٹس ایک جگہ آرگنائز ہوں گے، اور ارریلیونٹ باتیں نہیں ہوں گی، اور ریپیٹیشن نہیں ہوگی۔ یہ سب نیگیٹو باتیں ہیں، ریپیٹیشن، ارریلیونٹ باتیں، یہ سب نیگیٹو باتیں ہیں۔ تو جب آپ پلاننگ کر لیں گے تو یہ سب باتیں نہیں ہوں گی، اور ایک پیراگراف کی بات دوسری پیراگراف میں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے کی تیسرے میں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوگی۔ جو بات آپ نے فوکس کی ہے فرسٹ پیراگراف کے لیے اس کو پہلے لکھیں گے، جو بات آپ نے سیکنڈ کے لیے فوکس کیا ہے اس کو سیکنڈ میں لکھیں گے۔ تو پلاننگ بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ ہر بچے کو سیکھنا چاہیے کہ پلاننگ کیسے ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس کام کو بھی سیکھتے ہیں سوال پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے، پہلے تو پلاننگ میں سب سے پہلی بات کیا چیز ہوتی ہے کہ کوسچن پڑھ کر کے کوسچن کے کی پوائنٹس کو، کی ورڈز کو ہائی لائٹ کر لینا، جیسے کہ میں نے مختلف رنگوں سے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے۔ آج ہم چونکہ پروز کا کام کر رہے ہیں، نثر کا ایک اقتباس لے رہے ہیں،
اور نثر کے اقتباس میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے کہ اس اقتباس کو پڑھ کر ہمیں اپنے جواب میں کون کون سی اہم باتیں شامل کرنی ہیں. یہ اس کوشچن کو پڑھ کے ہم نے اندازہ لگایا. اب کوشچن میں کیا باتیں ہیں سنیے، غور سے پڑھیے، اور ہائی لائٹ آپ نے جو ورڈز میں نے کیے ہوئے ہیں، جو پوائنٹس کیے ہوئے ہیں، اس پر توجہ دیجیے کہ ان ہائی لائٹ ورڈز کی پلاننگ اب کیسے کریں گے ہم آگے جا کر کے اقتباس پڑھنے کے بعد. سوال پہلے سنتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں. درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے جس میں مشہور فارسی شاعر، پرشین پوئٹ، فارسی شاعر عمر خیام کے انگریزی ترجمے کو، انگلش ٹرانسلیشن کو موضوع بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے جس میں مشہور فارسی شاعر عمر خیام کے انگریزی ترجمے کو موضوع بنایا گیا ہے. ایک بات تو پتہ چل گئی کہ یہ جو پیسج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پرشین کے مشہور شاعر عمر خیام کی پوئٹری کو اور اس کے انگلش ٹرانسلیشن کو موضوع بنایا گیا ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا. مضمون نگار نے اس مشہور شاعر کے دوسری زبانوں کے ترجمے سے، پھر سے سنیے، مضمون نگار نے اس مشہور شاعر کی دوسری زبانوں کے ترجمے سے کیا ثابت کیا ہے. ایک تو یہ سوال میں اب کیا ثابت کیا ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کر لیا کہ جو ثابت کرنا چاہا ہے وہ کون سی باتیں ہیں. یعنی اس مضمون کو جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس عبارت کو، اس میں جو مضمون نگار ہے وہ اس شاعر کے بارے میں، اس کے ٹرانسلیشن کے بارے میں کیا باتیں ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا ثبوت دینا چاہتا ہے، کیا ایویڈنس دینا چاہتا ہے. ایک تو وہ میں نے دیکھیے الگ کلر سے ہائی لائٹ کر لیا. یہ ہمارا کی پوائنٹ آ گیا کہ ہمیں یہ بات اب جواب میں لکھنی ہے، یہ بتانا ہے کہ کیا ثابت کیا ہے اس نے. اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیے، اور وہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں. اب یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی جو مقصد تھا اس کا، جو ثابت کرنا مقصد تھا، جس بات کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے مضمون نگار، جو یہ مضمون کے رائٹر ہیں جس مضمون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. جو پرپس تھا ان کا، جو آؤٹ کم تھا، وہ آؤٹ کم انہیں ملا کہ نہیں ملا. قاری نے جب اس کو پڑھا تو وہ آؤٹ کم جو مضمون نگار نے اپنے سامنے رکھا تھا، جو باتیں وہ بتانا چاہتے تھے، وہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، کس حد تک کامیاب ہوئے. تو اب کس حد تک کامیاب ہوئے، دو جملے میں اس کا بھی جواب ہمیں دینا ہے، اس لیے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیا ایک الگ رنگ سے. آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں، نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں. اب ایگزامنر کہتے ہیں کہ آپ اپنے جواب میں ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں. یعنی یہ وہ پوائنٹس ہیں جس سے اور بھی مدد لے سکتے ہیں آپ. وہ کون سے پوائنٹ ہیں؟ نئے مصور ایڈیشن کی اہمیت. یہ جو نیا جو ایڈیشن آ رہا ہے اس کتاب کا، عمر خیام کے انگلش ٹرانسلیشن کا، ان کی پوئٹری کے انگلش ٹرانسلیشن کا، اس میں مصور ایڈیشن ہے. یعنی اس میں پینٹنگ کے ذریعے سے کوئی خاص اضافے کیے گئے ہیں، کوئی نئی بات کی گئی ہے. اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بلو رنگ سے دیکھیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمیں اپنے جواب میں شامل کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ جو گرین سے کیا ہے انڈیکیٹو کانٹینٹ میں، وہ ہے خیام اور مصوری. یعنی خیام اور مصوری کا جو تعلق ہے وہ اس عبارت میں کس طرح دکھایا گیا ہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے منظوم ترجمہ. یعنی نثر میں ترجمہ نہیں ہے، پروز میں ترجمہ نہیں ہے، بلکہ پوئٹک ٹرانسلیشن ہے یہ. یعنی شاعری بھی جو پرشین کی ہے اس کو شاعری کے انداز میں ہی ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. انگلش جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی پوئٹک فارم میں ہے، وہ پروز میں نہیں ہے. تو منظوم ترجمہ، ٹھیک ہے، منظوم کہتے ہیں پوئٹک ٹرانسلیشن. تو یہ وہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کر لیا. اب ہم سبق دیکھتے ہیں کہ عبارت میں کیا پوچھا گیا ہے. یہ کوسچن کی عبارت اب آ گئی سامنے. پہلے اس کو غور سے پڑھتے ہیں. ہدایت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ غور سے پڑھنا ہے. اچھا، جب ہم ریڈنگ کریں گے نا تو ریڈنگ میں ایک بات کا خیال رکھیں گے، وہ جو پوائنٹس ہم نے کوسچن میں پڑھے ہیں اس کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ملے گی ہمیں، جو بات بھی یہاں پہ موجود ہوگی، ہم وہ پوائنٹ نمبر ڈال دیں گے یا مختلف جو رنگ ہم کلر استعمال کر رہے ہیں اس کلر سے ہائی لائٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یا تو کلر سے ہائی لائٹ کریں گے یا نمبرنگ کر لیں گے پوائنٹس کی. دونوں طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور بعد میں پھر میں ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہائی لائٹ کیا مختلف پوائنٹس کے جواب کے لیے. ٹھیک ہے، پلاننگ کے لیے. پچھلے دنوں بعض اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ رباعیات عمر الخیام کا ایک نیا ایڈیشن امریکہ میں مرتب ہوا ہے، کمپائل ہوا ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے، نیو یارک کی بہت بڑی پبلشر کمپنی جان مارٹن اس ایڈیشن کو چھاپ رہی ہے. اس میں بہت سی خصوصیات ایسی جمع کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ادیب اس اشاعت کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. فرسٹ پیراگراف آپ نے ریڈ کیا، کچھ باتیں جو آپ کو پتہ چلی ہیں آپ نے نوٹ کر لیں. آپ چاہیں تو یہیں سے
اپنا نمبرنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں، انڈر لائن کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ فارسی شاعر عمر خیام کا اصل نام غیاث الدین ابو الفتح تھا۔ خیام تخلص تھا۔ شاعر نے خیمہ دوزی کی وجہ سے یہ تخلص اپنایا۔ خیمہ دوزی سے مراد خیموں کی سلائی کرنا ہے۔ پوری دنیا عمر خیام کو ان کی رباعیات کی وجہ سے جانتی ہے۔ رباعیات ایک فارم آف پوئٹری ہے جس میں 4 لائنیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو انگریزی لفظ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ ان 4 لائنوں میں ایک خاص قسم کے خیالات کو، چاہے وہ فلاسفیکل خیالات ہوں، چاہے وہ صوفیزم کے خیالات ہوں، یا جو بھی بات ہو اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں دیکھا کہ پوری دنیا عمر خیام کو ان کی رباعیات کی وجہ سے جانتی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب کیا خصوصیات ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ دیکھیے، اس ایڈیشن کی بڑی خصوصیت انتہا درجے کی خوبصورتی ہے۔ عمر خیام کے اس وقت بے شمار پرتکلف ایڈیشن مختلف شکلوں میں نکل چکے ہیں۔ اس نئے ایڈیشن کی خوبصورتی کے آگے تمام پچھلے معمولی نظر آئیں گے۔ اس ایڈیشن میں ہر تیسرے چوتھے صفحے پر خیالی تصویریں لگائی گئی ہیں، امیجنیشن کے ذریعے سے سوچ کے، ناٹ ریئل بٹ امیجنیشن میں جو کیریکٹرز وہاں موجود ہیں رباعیات میں، اس کی تصویریں بنا بنا کے لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آرٹ ورک کیا گیا ہے بہت اچھا۔ تو یہ اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے۔ اس ایڈیشن میں ہر تیسرے چوتھے صفحے پر خیالی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ پرانی صدیوں کے مشہور افراد کی خیالی تصاویر بنانا ایک مستقل فن ہے۔ پرانی صدیوں کے، یعنی سینچریز میں جو لوگ گزرے، ان کی خیالی تصویریں، ٹھیک ہے، پکچر بنا کر کے، آرٹ بنا کر کے کتاب میں شامل کرنا ایک مستقل فن ہے، آرٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں۔ جب کوئی نادر، یعنی ریئر، جب کوئی نادر کتاب چھپتی ہے تو اس کے لیے ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ رباعیات عمر الخیام کچھ عرصے سے بڑے بڑے مصوروں کا موضوع رہی ہے۔ موجودہ یورپ کے مشہور ترین مصور گلبرٹ جیمز کی بنائی ہوئی تصویریں بے مثال ہیں، جنہیں ایڈورڈ فٹز جیرالڈ نے اپنے انگریزی ترجمے میں استعمال کیا ہے۔ امریکن ایڈیشن کے شائع کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام پچھلے نسخوں سے بہتر تصویروں کا اہتمام کیا ہے، یعنی کلیم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جو پکچرز ہیں، ان کی جو آرٹ ورک ہے، وہ سارے جو پرانے ایڈیشن ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، زیادہ بہترین ہیں، ٹھیک ہے، تمام پچھلے نسخوں سے بہتر تصویروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب تک اس قدر توجہ اور زور دماغ خیام کی تصویروں پر کسی نے صرف نہیں کیا۔ ایک بہت بڑی خصوصیت اس ایڈیشن کی یہ ہے کہ اس میں عمر خیام کی تمام رباعیات کا مکمل انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے، کمپلیٹ انگلش ٹرانسلیشن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، رباعیات کا۔ وہ مشہور فٹز جیرالڈ کے معروف ترجمے کی طرح نظم میں ہے، یعنی پوئٹری کی فارم میں ہے، ٹرانسلیشن بھی پوئٹری کی فارم میں ہے۔ وہ جو معروف مشہور فٹز جیرالڈ نے کیا تھا اسی فارم میں ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ فارسی شاعر کا اسلوب خاص، یعنی وہ جو ایک خاص اسلوب ہے، خاص اسٹائل ہے پرشین کا، فارسی شاعر کا اسلوب خاص ہر رباعی کے ترجمے سے ظاہر ہو۔ عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ فرانسیسی یعنی فرینچ، جرمنی، ڈنمارکی اور روسی زبان، رشین لینگویج میں بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان زبانوں کے ترجمے مقبول نہیں ہوئے، یعنی زیادہ پاپولر نہیں ہوئے یہ ٹرانسلیشن۔ فٹز جیرالڈ کے ترجمے کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ سلیس یعنی سادہ، سمپل، یہ ترجمہ سلیس اور اپنے اثر یعنی ایفیکٹ، اپنے اثر کی وجہ سے اہم ہے۔ فٹز جیرالڈ کا اصل کارنامہ سوئن برن کے الفاظ میں یہ ہے کہ فٹز جیرالڈ یورپ کا خیام ہے، یعنی ڈائریکٹ سوئن برن نے کیا اس کے بارے میں کمپلیمنٹ کیا، کیا کمنٹری کی، کہ وہ جو اس نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ لگتا ہے کہ یورپ کا خیام ہو گیا ہے، وہ یعنی بالکل عمر خیام کی طرح اس نے انگلش میں ان سب باتوں کو ڈھال دیا ہے جو عمر الخیام نے پرشین میں اپنی رباعیات میں ڈھالا تھا۔ تو اس کو کیا کہا سوئن برن نے، ٹھیک ہے، فٹز جیرالڈ کا اصل کارنامہ سوئن برن کے الفاظ میں یہ ہے کہ فٹز جیرالڈ یورپ کا خیام ہے،
اس نے ڈائریکٹ کہا کہ میٹافوریکلی ایک طریقے سے کہا کہ یہ خود بھی خیامی ہے. اس نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ انگریزی میں فارسی شاعر عمر الخیام کی روح شعری کو پہنچا دیا ہے. اگر خیام 19ویں صدی کے اندر انگلینڈ میں پیدا ہوتا اور انگریزی زبان میں رباعیات کہتا تو وہ ایسی ہی ہوتی جیسی فٹز جیرالڈ نے ترجمہ کی ہیں. تو جناب یہ پیسج آپ نے پڑھ لیا. اب ہم پلاننگ شروع کرتے ہیں کہ پوائنٹس کون کون سے اہم تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم یہاں اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں گے. اپنے اہم پوائنٹس کو لکھنا شروع کریں گے کہ فرسٹ پوائنٹ کون سا ہے، یعنی مضمون نگار نے کیا بات نمایاں کی ہے. یہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر کے اور یہاں پر لکھنا شروع کرتے ہیں. پھر جو بلو رنگ سے دیکھیے میں نے یہ کیا کہ نئے مصور ایڈیشن کی اہمیت کیا، یہ وہ انڈیکیٹو کنٹینٹ ہے جو یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا بنانے کی کوشش کی ہے؟ خوبصورت بنانے کی طرف توجہ، تصویریں شامل کرنا، دیدہ زیب بنانا، بہت ہی بیوٹی اس کی بیوٹی کا خیال رکھنا، بہت ہی خوبصورت بنانا. نامور مصوروں کی خدمات، یعنی جو سروسز حاصل کی، بہت نامور بہت پاپولر آرٹسٹ کی جو ہے نا سروسز حاصل کی گئیں. اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ یہ مکمل ہے، کمپلیٹ انگلش ٹرانسلیشن ہے. یہ کوئی چھوٹے چھوٹے پارٹ کا نہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں کا نہیں، کمپلیٹ انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس وجہ سے اس نئے مصور ایڈیشن کی زیادہ اہمیت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ اہم پوائنٹس ہے جس کو ہم بعد میں جا کے ایلیبریٹ کریں گے، اپنے جواب لکھتے ہوئے پھیلائیں گے اس بات کو، لیکن اہم پوائنٹس کو منصوبہ بندی میں پہلے شامل کر رہے ہیں. اب خیام اور مصوری کا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیے ذرا کون کون سے پوائنٹس ہیں. دنیا بھر کے مصوروں کو دلچسپی کا موضوع رہا ہے. خیام کی جو رباعیات ہیں پوری دنیا کے مصوروں نے اس کو موضوع بنایا، اس کو ٹاپک بنایا. اسپیشلی گلبرٹ جیمز کی بے مثال تصویریں جو ہے نا وہ بے انتہا محنت اور پچھلے تمام نسخوں سے بہتر مانی جاتی ہیں. تو خیام اور مصوری کا یہ تعلق بھی ہمیں بتانا ہے، اس کو بعد میں ایلیبریٹ کرنا ہے، پھیلانا ہے ان باتوں کو. اچھا، منظوم ترجمے کی انفرادیت کیا ہے؟ جو پوئٹک ٹرانسلیشن ہے اس کی کیا اہم بات ہے؟ تو فارسی زبان کی نزاکت کا خیال رکھا گیا ہے اس ترجمے میں. وہ جو ایک خاص سوفسٹیکیٹڈ انداز ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ بڑی زبردست لینگویج ہے پرشین، اس کی نزاکت کا، اس کی خوبصورتی کا پورا خیال رکھا گیا ہے ٹرانسلیشن میں. اچھا، فٹز جیرالڈ کو اسی لیے یورپ کا خیام تک کا خطاب دے دیا، سوئنبرن نے خطاب دیا تھا یہ. تو اس ترجمے کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ٹرانسلیشن ہے، مکمل ہے، اور ساتھ میں فارسی زبان کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کے اسی فارم میں منظوم یعنی پوئٹک فارم میں کیا گیا ہے. یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد ذرا سا ایک اور جو باتیں کوسچن میں پوچھی گئی تھیں یہ بھی دیکھیے، کیا ثابت کیا ہے اور کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں بتانا ہے. چارٹ کی مدد سے دیکھیے ہمیں کیا کیا بتانا ہے، اپنے آنسر میں کون سی باتوں کو ایڈریس کرنا ہے، دکھانا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے. اچھا، کیا ثابت کیا ہے، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ بتا دیا ہم نے. اس کے بعد نئے مصور ایڈیشن کی اہمیت، ٹھیک ہے، خیام اور مصوری، اور 5واں پیراگراف منظوم ترجمے کی اہمیت. یہ 5 باتیں ہمیں اب بتانی ہیں. یہ 5 کی ورڈز ہیں جو کوسچن سے آئے ہیں. اب اس کے لیے جو ہم نے پوائنٹس بنائے تھے، نکات، یہاں چارٹ میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مصور ایڈیشن کے لیے ہم نے کیا، یہ جو نئے مصور ایڈیشن کی اہمیت ہے اس میں خوبصورت تصاویر ہیں، مکمل انگریزی ترجمہ ہے. یہ جو پوائنٹس جو ہم نے وہاں پہ نکات میں شامل کیے تھے اپنے پلاننگ میں، تو اب اس کو ہم ایلیبریٹ کریں گے، لیکن چارٹ کی مدد سے بھی سمجھ لیں کہ اس پیراگراف میں یہ بات آئے گی. یہ کیا ثابت کرنا ہے یہ تو ہم ابھی بتا دیں گے اپنے الفاظ میں، اس کے لیے کوئی پوائنٹس اتنی ضروری نہیں ہے. کس حد تک کامیاب ہے؟ بالکل بہت اچھی طرح کامیاب ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں بتانا ہے. لیکن 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کے بارے میں جو پوائنٹس ہیں، اب یہ خیام اور مصوری، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے مصور شامل تھے. گلبرٹ جیمز کی بے مثال تصاویر جس کو خاص اہمیت حاصل ہے. منظوم ترجمہ، رباعیات کا منظوم ترجمہ، یورپ کا خیام. یہ جو پوائنٹس ہم نے وہاں لکھے تھے یہ میں نے مختصر یہاں پہ چارٹ کی مدد سے آپ کو سمجھایا کہ کون سے پیراگراف میں کون سی باتیں شامل کرنی ہے. اب ہم نے یہ ایک خاکہ، ایک اسکیچ بنا لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس پلاننگ کے بعد سبق کی طرف دوبارہ، ٹھیک ہے، ایک بار اور پڑھ کے اسے اب ہم ہائی لائٹ کر لیں گے کلر کے ذریعے سے. اب دیکھیے، اب جب میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو الگ الگ رنگوں میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون سی باتیں کہاں کے لیے ہائی لائٹ کی گئی ہیں. پچھلے دنوں بعض اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ رباعیات عمر الخیام کا ایک نیا ایڈیشن امریکہ میں مرتب ہوا ہے. نیو یارک کی بہت بڑی پبلشر کمپنی جان مارٹن اس ایڈیشن کو چھاپ رہی ہے. اس میں بہت سی خصوصیات ایسی جمع کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ادیب اس اشاعت کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. فارسی شاعر عمر خیام کا اصل نام غیاث الدین ابو الفتح تھا. خیام تخلص تھا، یعنی پین نیم تھا. شاعر نے خیمہ دوزی کی وجہ سے یہ تخلص اپنایا. خیمہ دوزی سے مراد خیموں کی سلائی کرنا ہے. پوری دنیا عمر خیام کو ان کی رباعیات کی وجہ سے جانتی ہے.
اب یہ اہمیت آ رہی ہے۔ اس ایڈیشن کی بڑی خصوصیت انتہا درجے کی خوبصورتی ہے۔ عمر خیام کے اس وقت تک بے شمار پرتکلف ایڈیشن مختلف شکلوں میں نکل چکے ہیں۔ اس نئے ایڈیشن کی خوبصورتی کے آگے تمام پچھلے معمولی نظر آئیں گے۔ اس ایڈیشن میں ہر تیسرے چوتھے صفحے پر خیالی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ پرانی صدیوں کے مشہور افراد کی خیالی تصاویر بنانا ایک مستقل فن ہے جس کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں۔ جبکہ کوئی نادر کتاب چھپتی ہے تو اس کے لیے ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا بلو رنگ سے جو میں نے ہائی لائٹ کیا، اس ایڈیشن کی اہمیت کے بارے میں یہ سارے پوائنٹس ہائی لائٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے ہیں نا۔ اب اس کو اپنے الفاظ میں وہاں پر جواب میں تحریر کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اب ٹیکسٹ کو پڑھ کے دوبارہ ہائی لائٹ کرنا سکھایا کہ اہم باتیں جو مختلف پوائنٹس سے تعلق رکھتی ہیں، انڈیکیٹو پوائنٹ سے ہوں یا کوسچن کے پوائنٹ سے ہوں، اس کی نمبرنگ کر لیں کہ فرسٹ یہ ہے، سیکنڈ یہ ہے، تھرڈ یہ ہے، فورتھ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو آپ نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ سب باتیں کرنے کے بعد یہ انڈیکیٹو کا فرسٹ ہے تو یہ ڈال دیا نمبر 1 اور یہ سارا ہائی لائٹ کر لیا۔ اگر کلر پین وغیرہ ہے تو اس سے، ورنہ پھر پین سے بھی اگر کر لیں اور نمبر کر لیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ پوائنٹس ہوا یعنی جو انڈیکیٹو کانٹینٹ ہے اس کا نمبر 1 ہے۔ اب گرین سے دیکھیے کیا اہمیت ہے، رباعیات اور مصوری کا کیا تعلق ہے؟ تو رباعیات عمر الخیام کچھ عرصے سے بڑے بڑے مصوروں کا موضوع رہی ہے۔ رباعیات یعنی عمر الخیام اور مصوری، اب یہ بات ہم بتا رہے ہیں ہرے رنگ سے، گرین رنگ سے۔ رباعیات عمر الخیام کچھ عرصے سے بڑے بڑے مصوروں کا موضوع رہی ہیں۔ موجودہ یورپ کے مشہور ترین مصور گلبرٹ جیمز کی بنائی ہوئی تصویریں بے مثال ہیں، جنہیں ایڈورڈ فٹز جیرالڈ نے اپنے انگریزی ترجمے میں پیش کیا ہے۔ امریکن ایڈیشن کے شائع کرنے والوں کا دعویٰ ہے، ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے تمام پچھلے نسخوں سے بہتر تصویروں کا اہتمام کیا ہے۔ اب تک اس قدر توجہ اور زور دماغ خیام کی تصویروں پر کسی نے صرف نہیں کیا۔ یہ سب دیکھیے کیا ہے تعلق مصوری کا اور خیام کا تعلق کیا ہے۔ ایک بہت بڑی خصوصیت اس ایڈیشن کی یہ ہے کہ اس میں عمر خیام کی تمام رباعیات کا مکمل انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے۔ اب یہ ہم نے گرین سے وہ ساری باتیں کر لی، ہائی لائٹ کر لیا۔ ایک تیسرے پوائنٹ کی طرف آ جائیے جس کو ہم نے یہ کتھئی رنگ سے یا ریڈ رنگ سے کیا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیے آپ۔ اور یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ منظوم ترجمہ ہے، پوئٹک جو ٹرانسلیشن ہے وہ مشہور فٹز جیرالڈ کے معروف ترجمے کی طرح نظم میں ہے۔ یعنی جو سارا ٹرانسلیشن ہے وہ کس میں ہے؟ نظم کے انداز میں، پوئٹک فارم میں۔ اور کوشش کی گئی ہے کہ فارسی شاعر کا اسلوب خاص، یہ جو ایک خاص قسم کا سٹائل ہے فارسی کا، اسلوب خاص ہر ربائی کے ترجمے سے ظاہر ہو۔ یعنی انگلش بھی جب پڑھے آدمی تو اسے فارسی کا انداز، فارسی کی جو وہ سافٹنس ہے، فارسی کی جو وہ باریکیاں ہیں، وہ انگریزی میں پڑھنے میں بھی ملیں۔ تو اس کو ایلیبریٹ کریں گے آگے جا کے، ابھی تو آپ نے صرف ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو تیسرے انڈیکیٹو کانٹینٹ کے لیے ہے۔ تو پھر سے سنیے، وہ مشہور فٹز جیرالڈ کے معروف ترجمے کی طرح نظمیں ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ فارسی شاعر کا اسلوب خاص ہر ربائی کے ترجمے سے ظاہر ہو۔ عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ فرانسیسی، جرمنی، ڈنمارکی، روسی زبان میں بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان زبانوں کے ترجمے مقبول نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جو ٹرانسلیشن پہلے کی گئی وہ زیادہ پاپولر ٹرانسلیشن نہیں تھی۔ فٹز جیرالڈ کے ترجمے کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ سلیس اور اپنے اثر کی وجہ سے اہم ہے۔ فٹز جیرالڈ کا اصل کارنامہ سوئنبرن کے الفاظ میں یہ ہے کہ فٹز جیرالڈ یورپ کا خیام ہے۔ اس نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ انگریزی میں فارسی شاعر عمر خیام کی روح شعری کو پہنچا دیا ہے۔ اگر خیام 19ویں صدی کے اندر انگلینڈ میں پیدا ہوتا اور انگریزی زبان میں رباعیات کہتا تو وہ ایسی ہی ہوتی جیسی فٹز جیرالڈ نے ترجمہ کی ہیں۔ اب یہ سارے پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ بھی کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، پہلے ٹیکسٹ پڑھا، کوسچن پڑھا، کوسچن پڑھنے کے بعد پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا کوسچن کے اندر، پھر ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے پیسج پڑھا، اور اس پیسج میں وہ سارے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا اسی کلر میں جس کلر میں وہاں کیا گیا تھا۔ اگر کلر استعمال کر رہے ہیں تو نمبرنگ کریں گے کہ وہ جو نمبر 1 ہے وہ یہاں بھی نمبر 1 پیسج میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پیسج میں بھی پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہو۔ اس طریقے سے پلاننگ ہم نے کر لی، ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد اب جواب لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اب جواب بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب ان باتوں کو ایلیبریٹ کرنا ہے اپنے الفاظ میں تھوڑا سا تبدیل کر کے، اور اہم پوائنٹس کو لکھتے چلے جانا ہے۔ اس سیمپل آنسرز آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اس کو بھی چیک کیجئے، دیکھیے ہم نے شروع کر دیا لکھنا۔ فارسی شاعر عمر خیام اپنی رباعیات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔
نثر کے اس اقتباس میں، یعنی پروز کا جو یہ پیسج ایگزام میں دیا گیا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں نثر کے اس اقتباس میں عمر خیام کی رباعیات کے مختلف زبانوں میں ترجمے کی معلومات فراہم کرتے ہوئے مضمون نگار نے ان رباعیات کی اہمیت کو بڑی خوبی سے نمایاں کیا ہے. یعنی جو یہ مضمون لکھنے والا رائٹر ہے، اس نے رباعیات کی اہمیت کو پرومننٹ کیا ہے، اور خاص طور پر جو مختلف جو زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اس کی معلومات ہمیں فراہم کی ہیں، اس کی معلومات، اس کی نالج ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ کا پیراگراف ہو گیا. عمر خیام کی رباعیات کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت سی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا. اب ہم نئے ایڈیشن، نئے جو شائع ہو رہی ایڈیشن، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. کیسے بتا رہے ہیں سنیے. عمر خیام کی رباعیوں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت سی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا. خاص طور پر امریکہ کی مشہور پبلشر کمپنی جان مارٹن نے ان رباعیات کا مصور ایڈیشن شائع کر کے ان رباعیات کو 4 چاند لگا دیا ہے. لینگویج بھی دیکھیے، محاورہ بھی استعمال ہو رہا ہے، 4 چاند لگا دیا ہے. مصور ایڈیشن یعنی پکٹوریل جو ایڈیشن ہے، جس میں تصویریں لگائی گئی ہیں، جس میں آرٹ کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے. تو اب یہ باتیں ہم نے بتائیں جان مارٹن والی ایڈیشن میں، جو امریکہ کی مشہور پبلشنگ ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، اس کی معلومات ہم نے دے دی. کیسے دی؟ خاص طور پر امریکہ کی مشہور پبلشر کمپنی جان مارٹن نے ان رباعیات کا مصور ایڈیشن شائع کر کے ان رباعیات کو 4 چاند لگا دیا ہے. پبلشر نے رباعیات کے اس ایڈیشن کو خوبصورت بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی ہے. یعنی یہ کوشش کی ہے پبلشر نے کہ بہت زیادہ خوبصورت بنایا جائے اس کو، جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ادیبوں اور قارئین یعنی ریڈر میں یہ ایڈیشن مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے. یعنی اپنی پاپولیرٹی کے تمام جو ریکارڈ ہے وہ توڑ کر کے یہ ایڈیشن بہت مشہور ہو گیا ہے، بہت پاپولر ہو گیا ہے. سن لیا آپ نے؟ اس ایڈیشن سے پہلے بھی خیام کی رباعیات کے تصویری ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، جن میں بڑے بڑے مصوروں نے تصویریں بنائی ہیں. لیکن یہ تمام پرانے ایڈیشن اس نئے ایڈیشن کے سامنے معمولی نظر آتے ہیں. نئے ایڈیشن میں ہر تیسرے چوتھے صفحے پر خیالی تصویریں لگا کر اسے دیدہ زیب بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. یعنی بہت ہی خوبصورت رنگوں کے ذریعے، کلر کے ذریعے، پکچر کے ذریعے اسے بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت اس ایڈیشن کو بنایا گیا ہے. اس بارے میں بڑے نامور مصوروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. یعنی اس زمانے میں جو بھی مشہور ترین آرٹ کے لوگ ہو سکتے تھے، ان کی خدمات حاصل کی گئی. یعنی ان کی سروسز کو اس پبلشر نے حاصل کر کے اس ایڈیشن میں ان سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں بڑے نامور یعنی پاپولر، بڑے نامور فیمس، بڑے نامور مصوروں کی خدمات حاصل کی گئیں. پبلشر کا دعویٰ ہے، یعنی پبلشر کا یہ کلیم ہے، پبلشر کا دعویٰ ہے، درست معلوم ہوتا ہے کہ نئے ایڈیشن میں شامل تصویریں پچھلے تمام ایڈیشنوں سے زیادہ بہتر ہیں. یعنی یہ کلیم کیا ہے پبلشر نے، جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اس ایڈیشن کو تو لگتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے. تمام ایڈیشنوں سے زیادہ بہتر پکچر اس میں شامل کی گئی ہیں. یہی اس ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی ہے. اب آپ نے بتا دیا کہ سب سے بڑی خوبی اس ایڈیشن کی، پوچھا گیا نا کیا ہے سب سے بڑی خوبی، تو آپ بتا رہے ہیں یہ جو نئی نئی تصویریں اچھی سی شامل کی ہوئی، دیدہ زیب بنایا، خوبصورت بنایا، یہی اس ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی ہے. اس نئے ایڈیشن کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں تمام رباعیات کا مکمل انگریزی ترجمہ شامل کیا گیا ہے. یعنی ایک اور جو اس ایڈیشن کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، کہ ہاف نہیں، شیر نہیں، انکمپلیٹ نہیں، بلکہ کمپلیٹ انگلش ٹرانسلیشن تمام رباعیات کی اس میں شامل ہیں اس ایڈیشن میں. اب آپ نے یہ بلو سے حصہ دیکھا، یہ پورا ایلیبریٹ کر لیا، ساری باتیں آپ نے بتا دی، جو پوائنٹس آپ نے پلاننگ میں شامل کیے تھے اس کو یہاں بتا دیا. کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے، کوئی بات دہرائی نہیں گئی ہے. اب نئی بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے، وہ نئی بات گرین رنگ سے میں آپ کو شو کر رہا ہوں. آپ تو لکھیں گے اپنے پین سے، آپ صرف پیراگراف چینج کر دیں گے ایک لائن چھوڑ کے، لیکن میں آپ کو الگ رنگ سے شو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. عمر خیام کی شاعرانہ خیالات کو پیش کرنے میں دنیا بھر کے مشہور مصوروں نے دلچسپی لی ہے. ان میں مشہور مصور گلبرٹ جیمز کی تصویریں بے مثال ہیں. امریکہ سے چھپنے والے اس نئے ایڈیشن میں عمر خیام کے شاعرانہ خیالات کو مصوری کی شکل میں پیش کرنے میں جس طرح کی لگاوٹ
اور محنت نظر آتی ہے، اس سے پہلے کسی اور اشاعت میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب آپ نے یہ جو گلبرٹ جیمز کی تصویروں کے ریفرنسز کے ساتھ یہ بتایا کہ عمر خیام کی رباعیات اور مصوری کا آپس میں کیا تعلق رہا ہے، آپ نے بتایا کہ پہلے بھی لوگوں نے، مصوروں نے، آرٹسٹ نے اس کو موضوع بنایا، لیکن گلبرٹ جیمز نے اسے بہت خوبصورت انداز میں موضوع بنا کے پوری لگاوٹ، پوری محنت، پورے جذبے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ اس میں کام کیا، اور اسی لیے اس سے پہلے کے جو ایڈیشنز ہیں اس میں یہ خوبیاں نظر نہیں آتی جیسے کہ اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے مصور اور جو عمر خیام کی رباعیات کا بڑا گہرا تعلق تاریخ میں بھی نظر آتا ہے اور آج بھی ہے۔ اس اشاعت میں پچھلے تمام نسخوں سے بہتر نمونے ملتے ہیں۔ اب آپ نے فائنلی جو بات اس میں لکھی ہوئی تھی نا، اس اشاعت میں جو مصوری ہے، آرٹ ورک ہے، وہ دوسرے تمام ماضی کے، پاسٹ کے جو نسخے ہیں اس سے زیادہ بہتر انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہم نے ختم کرنے کے بعد تیسرے پیراگراف کی طرف رجوع کیا، منظوم ترجمے کی طرف، ٹھیک ہے، منظوم ترجمہ، پوئٹک ٹرانسلیشن۔ جہاں تک خیام کی رباعیات کے منظوم ترجمے کا تعلق ہے، اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نئے ایڈیشن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں خیام کی تمام رباعیات کا منظوم ترجمہ فراہم کیا گیا ہے، یعنی اس میں پرووائڈ کیا گیا ہے آل رباعیات، تمام رباعیات، اور وہ بھی کس فارم میں؟ پوئٹک فارم میں پیش کیا گیا ہے، پروز میں ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا، منظوم ترجمہ فراہم کیا گیا ہے۔ ان رباعیات کو فارسی زبان کی، اب ایک اور جو اس کی اہمیت ہے سن لو، ان رباعیات کو فارسی زبان کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر، اس کی جو بیوٹی ہے، اس کی جو ایک سافٹنس ہے پرشین کی، اس کو سامنے رکھ کر انگریزی میں منتقل کیا گیا ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ منظوم ترجمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سوئنبرن نے ان تراجم کے بارے میں لکھا کہ فٹز جیرالڈ یورپ کا خیام ہے، یعنی اتنا بڑا اس نے ایک طریقے سے اعزاز دیا، بڑی بات کہہ دی فٹز جیرالڈ کے بارے میں کہ جو فٹز جیرالڈ ہے وہ یورپ کا خیام ہے۔ اس نے خیام کی شاعری کی ٹرانسلیشن نہیں کی، لگتا ہے اوریجنل شاعری کی ہے، یعنی اوریجنل انداز میں اس نے سارا پوئٹک ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تو سوئنبرن نے ان تراجم کے بارے میں لکھا کہ فٹز جیرالڈ یورپ کا خیام ہے۔ اس نے خیام کی روح شعری کو انگریزی میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ جو اسپرچول چیزیں تھیں خیام کی شاعری میں، لگتا ہے کہ وہی اسپرٹ کے ساتھ وہی اسپرچول باتیں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی ہیں، ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ اگر خیام 19ویں صدی میں انگلینڈ میں پیدا ہوتے اور وہ اپنی رباعیات انگریزی میں لکھتے تو وہ ایسی ہی ہوتی جیسے فٹز جیرالڈ نے ترجمہ کی ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آ گئی یہاں پر۔ اب ہم جو کوشچن میں جو پوائنٹس تھے اس کو ایڈریس کرنے لگے، ہم تینوں انڈیکیٹو کنٹینٹ ہم نے بیان کر دیا پروز میں جو پوچھا گیا۔ اب کوشچن میں جو باتیں پوچھی گئی اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم اپنی بات ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اقتباس میں مضمون نگار نے اس مشہور شاعر کی دوسری زبانوں کے ترجمے سے یہ ثابت کرنے کی کیا ثابت کیا ہے؟ کوشچن میں پوچھا تھا، ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، یاد ہے نا؟ کیا ثابت کیا ہے؟ اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پوائنٹ ہم نے وہاں ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس لیے ہمارے ذہن میں موجود ہے، لہٰذا ہر اس بات کو جو کوشچن میں ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا ایڈریس کرنا ہے آنسر میں۔ اب ہم چوتھے پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مضمون نگار نے، کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرانسلیشن سے۔ اب ہم اس کو کیسے جواب لکھ رہے ہیں، مختصر سا دیکھیے۔ اقتباس میں مضمون نگار نے اس مشہور شاعر کے دوسری زبانوں کے ترجمے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دوسری زبانوں کے ترجمے اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنا فٹز جیرالڈ کی رباعیات کے ترجمے کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اپنے سلیس انداز اور اثر انگیزی کی وجہ سے اہم ہے۔ اب اس نے کیا ثابت کیا مضمون نگار نے کہ فٹز جیرالڈ کا ترجمہ بڑا پرفیکٹ ہے، بہت سلیس یعنی سادہ ہے، بڑا ہی مؤثر ہے، یعنی ایفیکٹ اس کا زیادہ ہے، دوسری ٹرانسلیشن اتنی زیادہ ایفیکٹو نہیں رہی، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی۔ فٹز جیرالڈ کے ٹرانسلیشن کی اہمیت کو وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بتا دیا کہ اس مضمون میں مضمون نگار کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے بتا دیا یہاں پر۔ دیکھیے صرف 40-50 الفاظ میں ساری بات ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد چوتھا پیراگراف ہمارا ختم ہو گیا، اب کنکلوژن کی طرف آ جائیے، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن کیا ہے؟ اس اقتباس میں خیام کے تراجم کے بارے میں مضمون نگار نے جو معلومات فراہم کی ہیں انہیں قاری تک پہنچانے میں پوری طرح کامیاب رہے، کیونکہ پوچھا ہے نا کوشچن میں وہ کامیاب رہے کہ نہیں رہے اپنی معلومات پہنچانے میں۔ تو ہم نے کیا کہا کہ پھر سے پڑھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس اقتباس میں خیام کے تراجم کے بارے میں مضمون نگار نے
جو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے انہیں قاری تک پہنچانے میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ مضمون نگار نے سادہ اور آسان زبان میں عمر خیام کی شاعرانہ خصوصیات اور ان کے خیالات پر مشتمل مصوری کو بیان کرتے ہوئے جو مقاصد سامنے رکھے تھے انہیں حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ اس بات کا جواب ہے جو کوسچن میں پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں۔ ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا نا بچوں، یاد ہے کوسچن کی بات کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اب وہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس کو ہم نے یہاں بتا دیا اپنے آنسر میں کہ کیا باتیں، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، یہاں یہ بھی بتا دیا۔ اس سے پہلے ایک اور جو بات تھی وہ کیا تھی کہ کیا وہ ان کو یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا، وہ کیا اس مضمون کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نے وہ بھی بتا دیا کہ بھئی وہ فٹز جیرالڈ کے ترجمے کی اہمیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ 40-50 الفاظ میں وہ بتایا، 40-50 الفاظ میں یہ بات بتا دی، 5واں پیراگراف بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہم جب اس مضمون کو دیکھتے ہیں، مضمون کے جواب کو دیکھتے ہیں، اندیکھے اقتباس کو، تو ہم نے وہ ساری باتیں جو کوسچن میں، چاہے کوسچن کے پوائنٹس میں پوچھی گئی ہوں یا انڈیکیٹو کنٹینٹ میں پوچھی گئی ہوں، ساری باتیں ہم نے یہاں کور کر لی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے 5 پیراگراف میں اس کا جواب لکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ جو اب نثر کے اقتباسات ہیں اس کو بھی پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ مختلف جو پوائنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کوسچن کے پوائنٹس ہوں، چاہے انڈیکیٹو کنٹینٹ کے پوائنٹ ہوں، اس کو بیس بنا کے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے جواب کیسے تحریر کرتے ہیں، ایک پیسج کو پڑھ کر پلاننگ کیسے کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جواب لکھتے ہوئے۔ ضرور اس بارے میں سوچئے، غور سے سنیے، کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہاں ویڈیو کو روک کر کے سنیے، غور کیجئے ایک جواب لکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے، پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، چارٹ کیسے بنایا جاتا ہے، اقتباس پڑھا کیسے جاتا ہے، چیزوں کو ہائی لائٹ کیسے کیا جاتا ہے، پوائنٹس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے، الگ الگ کیسے کیا جاتا ہے، ہر پوائنٹ کے لیے الگ الگ پیراگراف میں کون کون سی باتیں پوائنٹس کی طرح لکھتے ہیں اور اس کو ایلیبریٹ کس طرح کرتے ہیں جواب میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اندیکھے اقتباس کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے بچوں کے لیے، طلبہ اسے کرنے میں، اس کا جواب لکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، مشکلات محسوس کرتے ہیں، لیکن ان آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے میرا نہیں خیال ہے کہ اب آپ کو کوئی مشکل پیش آنی چاہیے۔ پورا ایک ایک پروسیجر آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے کہ سوال کیسا آیا، عبارت میں کیا باتیں تھیں، ہائی لائٹ کیسے کیا، پلاننگ کیسے کی، اس پلاننگ کے بعد اس کے اہم پوائنٹس کو چارٹ میں کیسے ٹرانسفر کیا، چارٹ کے بعد ہم نے جواب کیسے لکھنا شروع کیا اور ہر جواب میں ان پوائنٹس کو کیسے ایلیبریٹ کیا اور ایک اچھا جواب کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آڈیو ویژول لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ اس سے مدد حاصل کریں گے، اپنے امتحان کی تیاری کریں گے، بہتر نتائج لانے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے۔ کتاب کے جو صفحات بتائے گئے ہیں ان میں سے مشق کیجیے، صفحہ نمبر 108 سے لے کر 199 تک، بک 1 میں او لیولز اردو 3247 بک 1 یعنی حصہ اول آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب، پیج نمبر 108 سے لے کر 199 تک یہ سارے اقتباسات موجود ہیں، اس کے سوالات بنے ہوئے ہیں۔ آپ مشق کیجئے، اپنے ٹیچرز کو دکھائیے، ان سے فیڈ بیک لیجئے، ان سے پوچھئے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، اتنا زیادہ اس کام میں آپ مہارت حاصل کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ سارے آڈیو ویژول لیکچر بہت مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔